بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کی گہری جھیل ہر عورت کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ ضرورت اس جھیل میں پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے۔ مائیں بدکاروں سے بھی نہیں روٹھتیں اور بیویاں پیغمبروں کی بھی روٹھ جاتی ہیں۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنا ایک نہ معاف کرنے والا جرم ہے۔ کسی قسم کے حالات میں بھی انسان کو اپنا اچھا کردار کبھی نہیں بدلنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ جو شخص کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے تو وہ بیوقوف ہے۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کو انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں یا اچھا۔ آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آنسو ہماری قسمت تو بدل نہیں سکتے۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ بہترین عورت وہ ہے جس میں بیوی بننے کی تمام صفتیں موجود ہوں اور وہ اپنے شوہر کی آمدنی سے بڑھ کر خرچہ نہ کرے۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے، جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور پرہیزگار ہو۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ جس بندے کی عقل تھوڑی ہوتی ہے وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ یہی کام تیرے لیے بہتر ہے۔ عورت جیسی بھی ہو، مرد کی ان تین چیزوں کی طرف راغب ہو ہی جاتی ہے: پتھر جیسا بدن، ذہانت اور دولت۔ عورت اور شراب سب کو بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ عورت کو اپنا آپ اتار کر دکھا دو، یعنی اپنا باطن جو تم اندر سے ہو نہ کہ باہر سے، تو وہ عورت تمہاری دیوانی ہو جائے گی۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی تاج و تخت یا دولت مند انسان کی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ ان تمام چیزوں سے آزاد چیز ہے۔ جس طرح بڑی بڑی صداقتیں نہایت سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں سچے اور اچھے دوست کا ملنا انتہائی مشکل ہے، لیکن پھر بھی کم از کم ایک ایسا آدمی ضرور حاصل کرنا چاہیے جو تیرے جذبات کو سنتا رہے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو۔ جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے تو وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا ہوتا ہے۔ مصیبت اور مشکلوں کے وقت کو گزارنے کے لیے دولت جمع کرنی چاہیے، دولت سے عورت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور دولت اور عورت سے اپنی حفاظت ہر وقت لازم ہے۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بد زبانی اور طول کلامی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کلام میں کیا، کیسے، کیوں، کہاں اور کس طرح کے الفاظ نہ آنے دو۔ اس شخص سے ڈرو جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ مرد اتنا ہی بوڑھا ہوتا ہے جتنا وہ محسوس کرے، اور عورت اتنی ہی بوڑھی ہوتی ہے جتنی دکھائی دے۔ محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں ہے وہ تیری غلام ہے، جب زبان سے نکلے گی تو پھر تو اس کا غلام ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تین عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، وہ تمہیں کنگال کر دیں گی۔ اول، جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔
دوم بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے گی۔ سوم بد عمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو انسان گناہ کے بعد شرمندگی محسوس کرے تو سمجھ جاؤ اس کے اندر تھوڑی بہت غیرت باقی ہے، وہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، بس اسے کوئی ہدایت دینے والا ہو۔ ایک غیرت مند انسان کی دنیا میں دو ہی کام ہیں، یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا اپنا سر قربان کر دیتا ہے۔ عورتوں سے بڑا بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان انڈے اور بچے دیتا ہے، وہاں پر جانے سے پرہیز کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑھے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھامے۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو ترک کرتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے۔ مرد کی چار چیزیں ایسی ہیں جو عورت کو اپنی طرف ایسے کھینچتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو۔ اول حسن اخلاق، دوم طاقتور بدن، سوم بدن پر بال، چہارم سنجیدہ مزاجی۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوتی ہیں۔ توبہ کے بعد ایک بھی گناہ بدتر ہے بنسبت 70 گناہوں کے جو توبہ سے پہلے کیے ہوں۔ عورت کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی مردوں جیسا بننا ہے۔ جس بندے کو شہوت فتنے میں ڈالے اس کو چاہے کہ فوراً نکاح کر لے۔ نیک عورت بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے، اول محنت، دوم اللہ کی عبادت، سوم نظر جھکا کر چلنا۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی، کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، اول غیر ذمہ دار، دوم کمسن، سوم قوت برداشت۔ زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ جو عورت صرف بیٹیاں ہی پیدا کرے تو سمجھ جاؤ اس گھر کے اندر برکت ہی برستی رہتی ہے اور اللہ اس گھر سے راضی ہوتا ہے۔ اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ مرد کی 3 عادتیں عورت کو دیوانہ اور پاگل کر دیتی ہیں، اول شرمیلا، دوم عزت کرنے والا، سوم شریف اور بولا بالا یعنی ہر بات ماننے والا۔ گمنام ہونا مشہور ہونے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ زمین میں بہت سے مدفون لوگ زندہ ہیں اور زمین پر پھرنے والے بہت سے لوگ مرے ہوئے ہیں۔ روٹی کھانے کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ علامت کالے جادو کی ہے۔ جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔